وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى رب أعوذ بك من حملات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه 20واں پارہ سورہ النمل آیت شریفہ 82 اور اس کے بعد آیت شریفہ 82 میں یہ بات رب العالمین نے بیان کی ہے کہ جب ان لوگوں پر وعید کے پورا ہونے کا وقت آ جائے گا تو ہم زمین سے ایک انوکھی قسم کا جانور نکالیں گے اور وہ جانور ان سے گفتگو کرے گا اور خبر دے گا کہ فلاں فلاں آدمی ایمان نہیں لاتے. اس آیت کریمہ کے حوالے سے اللہ تعالی کی توفیق سے کچھ عاجزانہ گفتگو قدر تفصیل سے ہو چکی. مزید بات اس آیت کریمہ کے حوالے سے جس کا آغاز کل اللہ کی توفیق سے کیا گیا کہ قیامت کے آنے سے پہلے صرف زمین سے جانور ہی نہ نکالا نہ جائے گا بلکہ اس کے ساتھ دیگر نشانیاں بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے ظاہر فرمائے. آئیے اس بارے میں ایک حدیث شریف کا ترجمہ سنتے ہیں. امام مسلم نے سیدنا حذیفہ بن اسید انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالا خانے سے نیچے جھانکا تو ہم قیامت کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً وہ یعنی قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ تم اس سے پہلے 10 نشانیاں نہ دیکھ لو. پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 نشانیوں کا ایک ایک کر کے بغیر گنتی کے تذکرہ فرمایا. ان نشانیوں میں سے 1 2 3 یہ میری طرف سے. پہلی نشانی دھواں نکلے گا. دوسری نشانی دجال آئے گا. تیسری نشانی ایک جانور نکلے گا زمین سے. چوتھی نشانی سورج مغرب سے طلوع ہوگا بجائے مشرق کے مغرب سے طلوع ہوگا. 5ویں نشانی عیسیٰ بن مریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ آسمان سے نیچے تشریف لائیں. صلی اللہ روایت میں صلی اللہ علیہ وسلم بھی صلی اللہ علیہ وسلم دیگر انبیاء کے یہ کہنا بھی درست ہے. عام دستور جو چلتا ہے امت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کے لیے علیہ السلام، لیکن صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیگر انبیاء کے لیے کہنا بجا ہے. اور میں نے تفسیر سے
جو روایت نقل کی ہے اس میں علیہ السلام کی بجائے صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھا، تو میں نے اسی کو نقل کی۔ چھٹی نشانی یاجوج اور ماجوج، یعنی اس کا نکلنا 7ویں 8ویں اور 9ویں نشانی، 7 جگہ زمین اور جو اس کے اوپر ہوگا زمین دھنسائے جائے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرہ عرب میں، اور ان میں سے آخری نشانی یہ ہوگی کہ یمن سے ایک بہت بڑی آگ نکلے گی اور وہ لوگوں کو ہانکتے ہانکتے وہاں لے جائے گی جہاں کے محشر کا میدان ہوگا، اور وہ سرزمین شام ہے۔ تو بات یہ عرض کی جا رہی ہے کہ صرف بولنے والے جانور کا زمین سے نکلنا تنہا نشانی نہ ہوگی، دیگر نشانیاں بھی اللہ پاک دکھائیں گے۔ اب اس کے حوالے سے اللہ جانے کتنی حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی ہے، وہ میرے ساتھ سماعت فرمائی۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 سے پہلے، یعنی 6 نشانیوں کے ظاہر ہونے سے پہلے نیک اعمال کرنے کے لیے دوڑ لگا دو۔ توجہ فرمائیے، تو ان نشانیوں کے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ جب یہ نشانیاں آ گئیں، اعمال اس وقت وہ شمار نہ کیے جائے۔ اس لیے معلوم نہیں کل سورج کہاں سے نکلے، کسی کو پتا ہے؟ اب جب سورج بجائے مشرق کے مغرب سے نکلا، اب کوئی صدقہ خیرات خوب کرے، صلہ رحمی خوب کرے، لمبی نمازیں پڑھے۔ The time is over۔ تو اس میں حکمت اس حدیث شریف سے معلوم ہوتی وہ کیا ہے؟ یہ نشانیاں کسی وقت بھی آ سکتی، اب پڑھنے والے سننے والے ان نشانیوں کے نکلنے سے پہلے جو کر سکتا ہے کر لے۔ ایک تو اب موت آئے تو اعمال کا سلسلہ بند ہو گیا، اس کے علاوہ کیا ہے؟ جب یہ نشانیاں آ گئیں، اعمال کا، توبہ کا، استغفار کا سلسلہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 نشانیاں ایک ایک کر کے بیان کی، بغیر ایک دو کے۔ ایک دو میرے ساتھ تشریح میں سنیے۔ سورج کا مغرب سے نکلنا، نمبر 2 دھواں، نمبر 3 دجال، نمبر 4 آدمی کی موت، نمبر 5 نمبر 4 عام موت، نمبر 5 آدمی کی اپنی موت، اور نمبر 6 میں غلطیوں کی دوبارہ دہراتا ہوں۔ نمبر 1 سورج کا مغرب سے طلوع، نمبر 2 دھواں کا نکلنا، نمبر 3 دجال، نمبر 4 جانور کا نکلنا، نمبر 5 تم میں سے کسی ایک کی موت آ گئی، اس کے بعد کچھ کام کر سکتا ہے۔
نمبر 6 عام موت واقع ہو. تو بات آخر میں یہ عرض کی جا رہی ہے کہ دابت الارض، زمین سے نکلنے والے انوکھے جانور کے علاوہ دیگر قیامت سے پہلے نشانیاں بھی ہیں، اور ان کے بتلانے میں کیا حکمت ہے اللہ بہتر جانے. ایک حکمت یہ ہے کہ کہنے اور سننے والے ان نشانیوں کے نکلنے سے پہلے نیک اعمال کرنے میں آپس میں دوڑ لگا دو. آیت شریفہ 82. آیت شریفہ 83. وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ. اور اس دن کو یاد کرو، ہم ہر امت سے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ایک فوج، لوگوں کی ایک جماعت جمع کریں گے. فَهُمْ يُوزَعُونَ، تو وہ یوزعون، اس کے دو معنی ہیں اور دونوں ہی بجا ہیں. پہلا معنی وضع یضع، ان کو روکیں گے، اور دوسرا معنی ان کو تقسیم کریں گے. اوزع یوزع، تقسیم کریں گے. بامحاورہ ترجمہ سنیے. اور اس دن کو یاد کرو، ہم ہر امت سے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ایک جماعت کو جمع کریں گے. سو ہم انہیں روکیں گے. دوسرا معنی سو ہم انہیں تقسیم کریں گے. روکنے سے مقصد کیا ہے اور تقسیم کرنے سے مقصد کیا ہے، دونوں کے حضرات مفسرین نے معانی بیان فرمائے. روکنے سے مراد یہ ہے کہ اگلے لوگ جب چل رہے ہوں گے تو ان کو روک لیا جائے گا، تاکہ پچھلے لوگ جو ان کی جماعت کے ہیں، یعنی ان ایسے ہیں، وہ سارے اکٹھے ہو جائیں. پھر باز پرس اور عذاب ان سب کو اکٹھا. اور دوسرا معنی کہ ان کو تقسیم کیا جائے گا. ان آیات الہیہ کی تکذیب کرنے والے، ان کی تقسیم ہوگی ان کے برے اعمال کی وجہ سے. یہ ہے چوروں کا گروپ، یہ ڈاکوں کا گروپ، یہ بدکاروں کا گروپ، یہ شرابیوں، برے اعمال کے اعتبار سے ان کی تقسیم. اور اس میں کیا کیا حکمتیں ہیں اللہ پاک ہی بہتر جانے. حتیٰ اذا جاؤ، یہاں تک کہ جب وہ آگے. قال، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کو کہتے ہیں حمزہ استفہام. کیا کذبتم بآیاتی، تم نے میری آیات کو جھوٹا کہا، تم نے میری آیات کی تکذیب کی. وَلَمْ تُحِیطُوا بِهَا عِلْمًا، اور تمہیں اس کا پورا علم بھی نہ ہوا. احاط یحیط، اس کا معنی ہوتا ہے گھیرنا. بغیر سمجھے ہوئے تمہیں ہماری آیات کا پورا علم نہیں ہوا، لیکن جھٹلانے میں جلدی. اما ذا کنتم تعملون، یا تم کیا عمل کرتے تھے.
دوبارہ ترجمہ سماعت فرمائیے. یہاں تک کہ جب وہ آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا تم نے میری آیات کو جھٹلایا اور تمہیں ان کا پورا علم بھی نہیں تھا, یا تم کیا عمل کرتے تھے. اب وہاں جو ہم نے پہلی آیت کریمہ کے 2 معنی پڑھے, اگلے پچھلوں کو جمع کیا جائے یا ان کی گروپنگ کی جائے گی, یہ چوروں کا گروہ, یہ بدکاروں کا گروہ, یہ ڈاکوں کا گروہ. جب سارے کے سارے جیسے اللہ چاہیں گے تقسیم ہو جائیں گے یا جمع ہو جائیں گے, پھر بعض پرس شروع ہو, اور وہ بعض پرس عقائد کے بارے میں بھی ہوگی اور اعمال کے بارے میں. عقائد کے بارے میں اللہ فرمائیں گے تم نے ہماری آیات کو جھوٹا کہا اور تمہاری اپنی کیفیت یہ تھی کہ تمہیں ان کے بارے میں مکمل معلومات ہی نہ تھی. آدمی کسی بات کو رد کرے نہ ماننے جاننے کے بعد تو اس کے فیصلے میں درست ہونے کا احتمال ہو سکتا, لیکن جاننا ہی نہیں. اللہ پاک ڈانٹ رہے ہیں کہ بات کو, آیات کو تم نے مکمل طور پر جانا ہی نہیں, جھٹلانے میں جلدی کر دی. اور دوسری بات, تمہاری کرتوتیں کیا تھی, تم کر کے کیا آئے ہو. دونوں باتوں کے بارے میں اللہ پاک ان کی بات پرس فرمائیں گے. میرے ساتھ سورہ الملک 29ویں پارے کا پہلا صفحہ نکالیے. اس میں بھی آیت شریف 8 دیکھیے. آیت شریف 8 کا آخری حصہ, کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر. جب بھی کوئی جماعت اس میں ڈالی جائے گی, جہنم کے داروغے ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہ آیا. توجہ فرمائیے, ایک ہے جہنم کی آگ میں ڈالا جانا, یا چھوٹا عذاب ہے یا بڑا. اس کے بعد یہ ڈانٹ ڈپٹ, یہ سوال شفقت کا ہے, پیار کا ہے. وہ اللہ محفوظ رکھے, یہ بات میرے ساتھ ہمیشہ یاد رکھی شاہ صاحب. جنت کی نعمتیں ان کی اقسام اتنی ہیں کہ ہماری تصور سے جائیں, اور جہنم کا عذاب اس کی انواع و اقسام اتنی ہے, نئی سے نئی بات آدمی کو معلوم ہے. جہنم میں ڈالا جانا چھوٹا عذاب ہے, کسی اور کی ضرورت ہے نہیں. ساتھ یہ بھی عذاب کہ داروغے ڈانٹنے کے لیے ان سے کہیں گے, اور فرمایا ہر جماعت جو ڈالی جائے گی داروغے یہ کہیں, یعنی ڈانٹ ڈپٹ سے کوئی بھی نہ بچے. قالوا بلی قد جاءنا نذیر, وہ جواب میں کہیں گے کیوں نہیں, یقیناً ہمارے پاس ڈرانے والا آیا. فکذبنا, سو ہم نے جھٹلایا. وقلنا, اور ہم نے کہا ما نزل اللہ من شیء, اللہ پاک نے کوئی چیز نازل نہیں کی. ان انتم الا فی ضلال کبیر, نہیں ہو تم مگر
بہت بڑی گمراہی میں ہے. یعنی یہ جہنمی اپنے بارے میں کیا اقرار کر رہے ہیں کہ ہم بہت بڑے اسکالر بن گئے. فاعترفوا بذنبہم، سو وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے. فسحقا لاصحاب السعیر، سو تباہی ہے بھڑکتی ہوئی آگ والوں کے لیے. تو وہاں صرف جسمانی عذاب نہیں، ساتھ ڈانٹ ڈپٹ بھی ہے. اور یہ ڈانٹ ڈپٹ جو ہمارے سبق کی آیت ہے اللہ کی طرف سے، اور یہاں یہ ڈانٹ ڈپٹ ہے یہ جہنم کے داروغوں کی طرف سے. اللہ پاک جہنم سے بھی بچائے اور اس کے قسم قسم کے عذابوں سے بھی اپنی رحمت سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.